بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه ذوي الفضائل، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله ويا خير خلق الله۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کون و مکان، نازش ارض و سما، سیاح لا مکان، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین، یہ نورانی اور عرفانی محفل جو ہمارے محترم بھائی حافظ ذاکر صاحب کی والدہ کے سال ثواب کے لیے منتخب کی گئی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور یہ نورانی اور عرفانی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب حاضرین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح سے آپ نے شعراء کرام اور نعت خوانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اشعار کو سماعت فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کیا، تو تھوڑے دیر اور کچھ لمحہ اس حقیر اور فقیر کی گفتگو کو سماعت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ حضرات محتشم، یہ گھر والی محفل جو ہوتی ہے، جو پرائیویٹ ہوتی ہے، اس کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے اور ایک الگ ہی اس کا مرتبہ ہوتا ہے، لہذا ہر شخص اپنے ذہن کو حاضر رکھے اور ہر شخص یہ تہیہ اور ارادہ کر کے بیٹھے کہ ہم آئیں تو ہیں آج خالی ہاتھ، لیکن جب جائیں تو دین کی بہت ساری باتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جائیں، اور ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے، اور خود اس ناچیز کا یہی مقصد ہے کہ اگر آپ کا کچھ وقت لوں، کچھ لمحہ میں نے لیا، تو ضروری یہ ہے کہ کچھ ضروری باتیں اس میں آپ تک پہنچاؤں،
جو مجھے بزرگان دین تک کے ذریعے سے پہنچی. کچھ تعارف بھی اپنا پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم دین سیکھ کس سے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کوئی آیا تھا بیان کر کے گیا، کیا بولا کیسا بولا ہمیں کیا پتا. بندہ ناچیز نے آپ کے محبوب ادارے جامعہ حمیدیہ رضویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بریلی شریف جامعۃ الرضا کا انتخاب کیا. اس وقت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بحیات تھے 2017 میں. اور اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے، اور ہماری وہ آخری ہی جماعت تھی بریلی شریف میں جامعۃ الرضا میں جس کو تاج الشریعہ نے بخاری شریف کا درس دیا. اور حضرت کے باحیات میں، ان کی حیات ظاہری میں ہماری جماعت کی دستار ہوئی اور حضرت نے دستار باندھی. اس کے بعد ایک کورس ہوتا ہے تحقیق کا. تو بنارس کی سرزمین پر جب آپ سب جانتے ہوں گے کہ جامعہ حمیدیہ رضویہ میں ایک عظیم ہستی، علمی اور باصلاحیت شخصیت مفتی محمد یامین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان تھے. ان کے وصال فرمانے کے بعد بنارس کی سرزمین یہ علماء سے بھری ہوئی سرزمین ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ایک جاتا ہے اس کے منصب اور مقام پر دوسرے کو فائز کر دیتا ہے. لہذا اگر آپ کے ذہن میں وہ نام نہ ہو تو میں ڈال دوں کہ آج بنارس کی سرزمین پر ایک عظیم ہستی ہے جو ہمیں، ہماری اور آپ سب کی خدمت کرتی ہے اور فتویٰ نویسی کرتی ہے، جن کو ہم حضرت علامہ مولانا قاضی مفتی فضل احمد صاحب مصباحی کہتے ہیں. وہ کچی باغ میں ہے اور بندہ ناچیز نے ان سے 2 سال تحقیق کیا، یعنی افتاء کا کام کیا، اور حضرت نے اپنے دست اقدس سے نوازا افتاء کی سند الافتاء. لہٰذا آپ یہ جانیں کہ جو فیض مجھ تک پہنچا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بریلی شریف سے آیا، اعلیٰ حضرت سے چلا، تاج الشریعہ سے لے کر کے، اور یہاں کے اساتذہ کرام کے جھرمٹ میں لے کر کے آپ تک پہنچا ہوں، تاکہ آپ سمجھیں کہ ہاں کوئی دینے والا آیا تو ہم نے ایسے ویسے سے نہیں لیا بلکہ بریلی کے غلام سے لیا. تو لہٰذا اپنے ذہن کو کشادہ رکھیں. آپ سبحان اللہ نہیں بھی کہیں، نعرہ نہ لگائیں، کوئی حرج نہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں. آپ میری باتوں کو بغور سماعت کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں. آج دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے بے شمار تنبیہات ہمیں بیان کی اور نچوڑا جھنجھوڑا ہمیں ہر لمحے ہر مقام پر. اللہ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اس کا مطلب یہ ہے قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا اور ہم عربی سمجھتے نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مائیں باپ بھائی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، کئی ختم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے رموز و اسرار، قرآن کے تراجم نہیں سمجھ پاتے. تو یہاں سے ایک گزارش بھی آپ سے کرتا چلوں کہ آپ قرآن پڑھیں تو حتی الامکان سمجھ کر کے پڑھیں اور کنز الایمان کا ترجمہ سامنے رکھ کر کے پڑھیں. اللہ نے فرمایا، دیکھیے کیا بات ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. یہ گمان نہ کرنا کہ اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے. یہ گمان نہ کرنا کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، یہ گمان نہ کرنا. احسب الناس ان یترکوا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ نے کہا صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. تو ایمان لانے کی وجہ اس کے بعد آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی آزمائش نہ ہوگی، آپ پر مصیبتیں نہ آئیں گی،
پریشانیاں نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزمائیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ اب آزماتا کیوں ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ معلوم ہے اللہ کو، لیکن بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے. اللہ نے کہا کہ تاکہ واضح ہو جائے جس نے ایمان لایا، جو ایمان لایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کیا اس نے سچ کہا کہ نہیں کہا؟ اب معلوم ہوگا. جب مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جب اس پر مشکلیں آئیں گی، تو جب وہ خاموشی اختیار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لمحے میں اس مقام پر بھی شکر ادا کرے گا اور اللہ کا احسان مانے گا، تب وہ اپنے قول میں سچا ہے. لیکن جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشقتیں آئیں اور بندہ واویلا مچانے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے اور اللہ کے حضور ناشکری کرنے لگے، تو گویا کہ وہ ایمان تو لایا لیکن دل سے نہیں لایا. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، کیسا دور تھا وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو ہم بہت فراوانی میں ہیں، آج تو ہمیں 3 وقت کا کھانا بھی میسر ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی میسر ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت ساری آسائش اور بہت ساری اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہم پر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جس دور میں میرے آقا آئے وہ دیکھو، حضرت ابو ہریرہ ہیں. یہ کون ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ مکہ شریف مدینہ شریف کی زیارت کیوں ہیں، مدینہ شریف میں آپ جب جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب ایک چبوترا ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ. وہ چبوترا اصحاب صفہ کا. اب وہ چبوترا جو تھا اس میں غریب فقراء جو صحابہ اس دور میں تھے، جن کے پاس کھانے کا ذریعہ نہیں تھا، کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، وہ 70 صحابہ اس چبوترے پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کا دس لیا کرتے تھے، ان سے حدیث سنا کرتے تھے. انہی میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ 2 دن سے بھوکا تھا، پیٹ جو ہے پیٹ میں بالکل سڑ گیا. عالم یہ تھا کہ اگر کچھ نہ ملے ایسا لگتا تھا کہ ابھی روح نکل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لیکن شان دیکھیں، کسی سے مانگوں گا نہیں، کہوں گا نہیں کہ میں بھوکا ہوں، یہ نہیں کہوں گا مجھے کچھ کھانے کو دے دو. کہا انہوں نے ترکیب یہ ڈھونڈی کہ راستے پہ کھڑا ہو جاؤں، جو آئے گا اس کو سلام کروں گا، وہ میری حالت کو دیکھے گا، سمجھ جائے گا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، خود ہی لے جائے گا گھر میں کھانا کھلائے گا. ابو ہریرہ کھڑے تھے راستے میں، اتنے میں حضرت عمر آئے. حضرت عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر آئے، حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا، السلام علیکم. حضرت عمر نے جواب دیا وعلیکم السلام. وہ جانے لگے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا رے میرے حال پر تو یہ واقف ہی نہیں ہوا. کہا اچھا اے عمر رکیے، مجھے کچھ پوچھنا ہے، وہ آیت فلاں آیت جو آئی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، وہ آگے چلے گئے، ان کے حال کو نہیں دیکھا. اتنے میں پھر حضرت ابو بکر آئے. حضرت ابو بکر آئے تو ابو ہریرہ نے ان سے بھی نہیں کہا مجھے بھوک لگی، کہا السلام علیکم. ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام. وہ بھی آگے گزرنے لگے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ ابو ہریرہ کی حال کیا ہے. کہا ابو ہریرہ نے رکی حضرت ابو بکر سے، وہ آیت بتائیے کون سی ہے؟ جواب دے، وہ بھی آگے نکل گئے. اب آئے میرے آقا تاجدار انبیاء کا گزر ہوا، جن کا عالم یہ ہے کہ ظاہر تو ظاہر دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں. اب ان کے حضور کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ابو ہریرہ آئے، میرے آقا کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے آقا فوراً سمجھ گئے اللہ. ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے. کہا ابو ہریرہ آؤ میرے پیچھے آؤ. اب دیکھیے کہ کیا عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہ گھر ہے جہاں 2-3 دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. میرے آقا اپنے پیچھے ابو ہریرہ کو لے آئے. ابو ہریرہ کو بھی بھوک لگی ہے، خود میرے آقا بھی بھوک کی شدت برداشت کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ جب گھر آئے تو دیکھا کچھ نہیں ہے کھانے کو. تو اتنے میں ایک پیالہ دودھ کا آیا. تو دودھ کا جو پیالہ آیا تو ابو ہریرہ سے میرے آقا نے کہا جاؤ وہ اصحاب صفہ، وہ چبوترے پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً 70 صحابہ کے قریب سب کو بلا لاؤ. 70 صحابہ کو
اب ابو ہریرہ گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ 70 صحابہ ہیں اور ایک پیالہ دودھ ہے، مجھے خود اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ گئے ابو ہریرہ نے اعلان کیا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دعوت ہے۔ سارے صحابہ اٹھے چلے آئے۔ ابو ہریرہ سے میرے آقا نے کہا لو پیالہ لو اور تمام صحابہ کو پلاتے چلو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پہلے کو آگے پیش کیا، پلاتا گیا، میں دیکھتا گیا کہیں ختم نہ ہو جائے، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا 70 صحابہ کو پلا دیا۔ وہ پیالہ اب جب 70 کو پلا دیا، میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ اب تمہاری باری، اب تم پیو۔ ابو ہریرہ نے پیا، حضور نے کہا پھر پیو، پھر پیا، حضور نے کہا اور پیو، پھر پیا، اور پیو، پھر پیا۔ ابو ہریرہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ اب ذرہ برابر بھی میرے پیٹ میں جگہ نہیں رہی، یہاں تک میں نے پی لیا، پورا پیٹ بھر گیا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اب ابو ہریرہ کو یہ شان ملی کہاں سے؟ آپ دیکھیں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اب آپ دیکھیں وہ دور تھا۔ اسی طرح جب جنگ خندق ہوئی، اسلامی جنگیں بہت ہوئی میرے بھائیوں، آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کیا کریں، بہت ساری چیزیں تاریخ سے ملتی ہیں۔ پہلی جنگ جو ہوئی وہ جنگ بدر تھی، اس میں صحابہ نے اپنے سے معاملہ شروع نہیں کیا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، بلکہ وہ دفاعی معاملہ تھا کہ کفار 1000 کے لشکر لے کر کے آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو روکا، ایک طریقے سے جنگ شروع نہیں کی۔ جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، ایک جنگ ہوئی جنگ خندق۔ جنگ خندق وہ جنگ ہے کہ دنیا نے کبھی وہ نقشہ نہیں دیکھا، وہ جنگ ہوئی۔ تمام کفاروں نے مل کر کے اتحاد کر لیا۔ کیا اتحاد کیا کہ یہ مسلمان جتنے ہیں تمام کے تمام کو ختم کر کے ہی ہم دم لیں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہود ہوں یا اور کفار ہوں، مکہ کے کفار قریش، کوئی بھی ہو، سب اتحاد کر لیے۔ تقریباً 30,000 کا لشکر، بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اب مدینے پر حملہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں یہ بھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک طریقہ ہے میرے پاس، یہ 30,000 کا جو لشکر آ رہا ہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، بہت کم ہے ہم تعداد میں، ہم خندق کھودتے ہیں۔ خندق وہ سرنگ کو بولتے، سرنگ جو ہوتی تھی، سرنگ کھودی گئی۔ تقریباً پورے مدینۃ المنورہ کے احاطے میں ہر گلی کوچے میں سرنگ کھودی گئی، اور تقریباً 27 دنوں تک صحابہ اس سرنگ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ نے کیا، جب یہ معاملہ ہوا تو کفار نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں کون سا دور ہے وہ۔ صحابہ نے جب وہ سرنگ میں تھے تو کفار نے کیا کیا؟ سارے راستے جو ان کے پاس کھانے پینے کے تھے وہ بند کر دیا کہ اگر یہ سرنگ میں ہے تو کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، پینے کی بھی ضرورت ہوگی، یہ پیئیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ جب یہ پیئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، خود بخود سرنگ سے باہر آئیں گے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا اپنے شکم پاک پر پتھر باندھا کرتے تھے، صحابہ نے بھی پتھر باندھا۔ تو کچھ صحابہ نے باندھا تو میرے آقا کے حضور آئے اور اپنا جب کرتا شریف اٹھا کر کے صحابہ نے دکھایا ایک پتھر، تو میرے آقا نے جب اپنا اٹھایا کرتا شریف تو 2 پتھر۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کا مزار ہے عراق میں، بندہ ناچیز نے زیارت کی ان کی۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو گوارا نہیں ہوا کہ میں ہوں اور میرے آقا اپنے پیٹ پر، شکم میں اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ دے۔ فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے کھانے کو، مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میرے محبوب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دے۔ اللہ۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ ایک چھوٹی سا بکری کا بچہ ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا وہ آٹا ہے، 4-5 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، بس 4-5 لوگوں کے لیے وہ کافی ہوگا۔ اب دیکھیے آپ کیا شان ہے میرے آقا کی، وہ دور۔ آج تو ہم بھر پیٹ کھانے کے بعد بھی ہمارے یہاں راشن موجود ہوتا ہے، آج ہم آرام سے آشائش سے زندگی بسر کرنے کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی اور نعمتیں مل جائیں۔ وہ دور دیکھو جب صحابہ اور میرے آقا تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ان کی زوجہ نے کہا 4 یا 5 آدمی کا ہمارے پاس کھانا ہے، آپ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہنا یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے، آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے، اور آپ یہ بھی کہنا
کہ آپ تمام ساتھیوں کو نہ لے کے آنا، بس 2-3 افراد کو لے آنا تاکہ تمام کو کفایت کرے۔ اب جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کان میں کہا یا رسول اللہ آج کی دعوت ہے میرے گھر میں، چلیے۔ اب یہ بھی کہا کہ بس 3 یا 4 لوگوں کے لیے کفایت ہوگا، اتنا کھانا ہے۔ وہاں 13 سے 1500 صحابہ تھے، 1300 یا 1500 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ دعوت ہے، میرے آقا نے اعلان کر دیا چلو ابو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر چلو، وہاں سب کی دعوت۔ سبحان اللہ۔ جنگ خندق کا یہ موقع تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے جب یہ اعلان سنا تو اکمقا گئے، ارے باپ اب یہ کیا ہوگا، کہیں میں ذلیل نہ ہو جاؤں، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اور میرے گھر میں تو 3 سے 4 افراد کا ہی کھانا ہے، کہاں سے کھلاؤں گا، اور ذلیل نہ ہو جاؤں۔ میرے آقا نے ان کے کان میں کہا جاؤ اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ جب میں آؤں تبھی روٹی گوندیں، اور جب میں آؤں وہ گوشت کا، وہ شوربے کا جو ہانڈی ہے، وہ جو دیگچی ہے، اس پر ڈھاک کر کے اس کو رکھے، اور جب میں آؤں تبھی اس کو کھولنا۔ میرے آقا تمام صحابہ کو لے کر کے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر آئے۔ جنگ خندق کا موقع یہ ہے۔ آئے اور آنے کے بعد دیکھا ان کی زوجہ نے کہ یہ پوری بھیڑ آ رہی، 1300 سے 1500 صحابہ آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بھیڑ کو دیکھ کر کے ان کی زوجہ نے کہا ہائے اب تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا، ہمارے پاس اتنا کھانا بھی نہیں کہ ہم ان کو کفایت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دیکھو۔ اللہ کے نبی آگے آئے، کہا وہ گوشت کہاں ہے جہاں وہ پک رہا ہے، کہا یہ ہے۔ ہانڈی کا وہ ڈھکن ہٹایا، وہ دیگچی کا ڈھکن ہٹایا، میرے آقا نے لعاب دہن ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ روٹی گوندی جا رہی تھی وہ آٹا میں میرے آقا نے دعا کی، اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ روٹیاں اس میں چولہے میں ڈالتے رہو، بناتے رہو، اس سے روٹی نکلتی جائے گی۔ ہانڈی جو ہے ڈھاک کر کے نکالنا، اس کو ہٹانا نہیں، وہ اس میں سے گوشت نکلتا چلا جائے گا۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، میرے آقا نے کہا ایک ایک کر کو آگے بلاؤ، سب کو دیتے جاؤ۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں خدا کی قسم جتنے صحابہ آئے تھے 1000 یا 1300 یا 1500 کے قریب، کہا کہ ایک سے لے کر کے تمام نے اپنے شکم سیر ہو کر کے کھا لیا، لیکن ایک ذرہ برابر بھی کم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ سبحان اللہ۔ پھر جابر بن، اس کے علاوہ دیکھیں یہ ہوا معاملہ۔ بتانے کا مقصود یہ کہ وہ عالم تھا کہ جب صحابہ بھوکے رہتے تھے لیکن پھر بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے، پھر بھی اپنے فرائض کو کبھی نہیں بھولتے۔ مزید یہ کہ اگر وہ بھوک میں رہیں تو اور اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آج ہم دیکھیں اگر ہمارے اوپر پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، تو ہم تو سب سے بڑے اپنے آپ کو سوچتے یہ ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ہی ساری پریشانیوں کو ڈال دیا، ایسا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، میرے آقا اپنے گھر میں نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا تشریف فرماتے، سوئے ہوئے تھے، تو ایک شخص آئے، وہ صحابی ہیں، دیکھا کہ میرے آقا جو ہیں ایسے ہی لیٹے ہیں، لگتا ہے کہ بیمار ہیں، تو میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی طبیعت علیل لگ رہی، آپ کی طبیعت خراب لگ رہی؟ تو میرے آقا نے کہا کہ طبیعت نہیں خراب ہے بلکہ 2 یا 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، 2 یا 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے عالم یہ ہے۔ وہ بے قرار ہو گئے، اللہ بے قرار ہونے کے بعد وہ گئے، ان کے پاس بھی کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، ایک امیر کے باغ میں گئے اور کہا کہ میں تمہارے کنویں سے پانی نکال دوں گا، اس کی اجرت جو بھی دے گا میں لے لوں گا۔ تو ایک ڈول پر ایک کھجور